وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم درود پاک پڑھیں سارے حضرات السلام علیکم رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت محترم المقام سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانا محترم الحافظ القاری حق نواز جوشی صاحب محترم المقام علامہ اشتیاق سلطانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حضرت جملہ قائدین تحریک نہج القرآن جملہ حاضرین نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں بزرگوں توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کی ایمان افروز نشست سلسلوں سے اللہ اس نشست کو ہم سب کے قرآن فہمی کا ذریعہ بنا. سوال والے بھائی سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں اس کو بالکل اتنا سمپل بنائیں کہ سننے والوں کو سمجھ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل اس کو سمپل کہتے ہیں. میری جینوئن آواز آئے اس کے اندر کسی چیز کی مکسنگ نہ ہو اور سمپل کر دیں اس کو. اللہ پاک کی توفیق سے قرآن کی تعلیمات عام کرنے کے لیے اس کے نور کے ساتھ اپنی زندگیوں کو روزمرہ کے معاملات کو اس کے نور کے ساتھ منور کرنے کے لیے کھوئی رٹا کی سرزمین پر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہر عرصہ دراز دروس عرفان قرآن کا سلسلہ شروع ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی مسجد حاضہ میں اس نشست کو پھر منتقل کیا گیا. میں علامہ اشتیاق سلطانی صاحب اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ ان کا شکر گزار ہوں. آپ سب کا شکر گزار ہوں جو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہم سب کو اللہ قرآن حکیم کا ظاہری باطنی نور عطا فرمائے. اب بلا تاخیر ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا پچھلے درس عرفان قرآن سے بھی جو پچھلا درس عرفان قرآن تھا وہ موضوع ہمارا پھر ٹائم کی قلت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا. آج اس کو کوشش کریں گے مکمل کرتے ہیں. ہمارا وہ موضوع تھا شادی بیاہ فوتیدگی اور وراثت ان ساری چیزوں کو احاطہ کرتے ہوئے کہ معاشرتی رسوم میں افراط و تفریط. یہ ہمارا موضوع تھا. اس کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا ہے لیکن کیونکہ درمیان میں 2 ماہ گزر گئے تو ہماری یادداشت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں صبح کا ناشتہ بھی یاد نہیں رہتا. لہذا میں چاہوں گا کہ پچھلی گفتگو کو خلاصتاً
بیان کیا جائے، اس کے بعد آگے پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تھوڑی قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، اس کے تحت ہم نے آگے گفتگو کو شروع کیا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے موضوع سے متعلقہ کوئی آپ کے ذہن میں اشکال ہے تو بے شک آپ پوچھ لیں، تاکہ ایک اچھے طریقے سے ہر کسی تک قرآن حکیم کا پیغام اس موضوع کی مناسبت سے ہر کسی تک پہنچ جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، بڑے ساتھ وَكَذَلِكَ، بلند آواز سے بولیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا ہے۔ اب خلاصہ بند بات اپنی سناؤں گا۔ لفظ وسط سنتے ہی ذہن میں جو معنی آتا ہے وہ یہ کہ شاید اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، کیونکہ وسط کا معنی درمیانہ ہے۔ اگر اس مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ امت درمیانی نہیں، کیونکہ اس سے قبل کتنی امتیں گزر گئی، 1.25 لاکھ امتیں اس سے پہلے گزر چکی، اور جس نبی کے ہم امتی ان کے سر پہ اللہ نے تاج سجایا ختم نبوت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد اگر نبی کوئی نہیں تو حضور کے بعد آپ کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے، تو یہ آخری امت ہے۔ تو پھر یہ جو معنی ہمارے ذہن میں لفظ وسط سنتے ہی آیا ہے تو اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ تو وہاں پر میں نے کافی سارے دلائل کے ساتھ ایک بات یہ سنائی تھی، حضور اسلام کی زبان مبارکہ سے ایک لفظ وسط یوں نکلا ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الاعمال اوسطها۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کے اندر میانہ روی پائی جائے، جن کے اندر اعتدال پایا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ استعمال ہوا اوسط، وسط سے نکلا ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا کہ وہ اعمال جن کے اندر میانہ روی پائی جائے۔ تو اگر حضور اسلام کی اس فرمان کا امپلیمنٹ ہم اس آیت پہ کریں جو ہم نے موضوع سخن کے طور پر تلاوت کی ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت پیدا کی، جن کے مزاج کے اندر، جن کے اعمال کے اندر، جن کے افعال کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی۔ اب اعتدال کسے کہتے ہیں؟ اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر، کوئی معیار، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اعتدال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اعتدال ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ نہیں جو ہم کرتے ہیں وہ اعتدال ہے۔ تو ہم کتابوں کا رخ کرتے ہیں۔ آئمہ لغت نے وسط کی تعریف یہ کی ہے کہ وسط کہتے ہیں میانہ روی۔ وسط کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فضیلت بین رذیلتین، یہ جو میانہ روی ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ خوبی دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، دو ناپسندیدہ چیزوں کے وسط میں ہوتی ہے۔ اور دو ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے افراط، دوسری کا نام ہے تفریط۔ بولے ذرا، پہلی کا نام افراط، دوسری تفریط۔ ان دونوں کی درمیانی کیفیت کو اعتدال کہتے ہیں۔ افراط کیا ہے؟
افراط کہتے ہیں مقرر کردہ حد سے آگے نکل جانا، جوش میں جذبات میں آ کے تو بندہ اتنا آگے چلا جائے کہ مقرر کردہ حد پیچھے رہ جائے اور بندہ آگے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں افراط۔ اور تفرید کہتے ہیں مقرر کردہ حد سے پیچھے رہ جانا۔ تو افراط ہو گیا کمی کرنا، افراط کہتے ہیں زیادتی کرنا، اور تفرید کہتے ہیں کمی کرنا۔ درمیان والی کیفیت کو کہتے ہیں وسط یعنی اعتدال۔ اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں وہ امت بنایا ہے جن کے ہر کام کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی، اس میں جذبات میں آ کے افراط کا شکار نہیں ہونا اور سستی کا شکار ہو کے تفرید کا شکار نہیں ہونا، ہر کام کے اندر میانہ روی، اعتدال، بیلنس۔ یہاں سے آگے ہم نے پھر اپنا موضوع شروع کیا تھا کہ معاشرتی رسوم میں پہلی چیز دی تھی ہم نے شادی بیاہ۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہم نے اپنا رکھے ہیں اور جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے اپنانا تھا لیکن ہم نے برادری کی جذباتی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے نہیں اپنایا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، اس مناسبت سے پھر آگے ہم نے گفتگو کرنی۔ یہاں پر ایک بات ضروری تھی کہنی، ہر ایک بندے کے سمجھنے کا جو لیول ہے وہ ایک جیسا نہیں۔ کئی لوگوں کا شغف ہوتا ہے، وہ کتابی جو پڑھنے پڑھانے کا شغل ہے اس میں بہت عروج پہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے باتوں میں یہ ذہن آ سکتی ہے کہ کیا معاشرتی رسم و رواج کا دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں؟ کیا دین یہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو؟ مثلاً آپ دیکھیں نا، آپ سب نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، میں نے جبہ پہنا ہوا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اچھا یہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہے یہ اسلامی لباس ہے، نہیں یہ تو اسلامی لباس نہیں۔ جو آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے یہ بھی اسلامی نہیں۔ کوئی پینٹ شرٹ کو کہہ دے تو وہ بھی اسلامی نہیں۔ اسلامی لباس کی تعریف کیا؟ اسلام میں لباس اس کو کہتے ہیں جو بندے کی شرمگاہ اور سطر کو اچھے طریقے سے ڈھانپ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لباس۔ اگر وہ ضرورت یہ جبہ پوری کر رہا ہے تو پھر یہی اسلامی لباس ہے۔ وہ ضرورت اگر شلوار قمیض سے پوری ہو رہی ہے تو پھر وہ اسلامی لباس ہے۔ وہ ضرورت اگر پینٹ شرٹ سے پوری ہو رہی ہے تو پھر وہی اسلامی لباس ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر لباس کی تعریف۔ رسم و رواج جو ہے اس میں اسلام کے اندر ایک عمومی مزاج ہے اسلام کا۔ اگر کوئی رسم و رواج اس عمومی مزاج سے ٹکرائے گا تو وہ رسم و رواج آج خود ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کو اپنائے رکھو، قائم رکھو۔ اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا سکتے ہو۔ وہ اسلام کا عمومی مزاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی یہ تو ساری بات سمجھ آ گئی۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے نا تبلیغ پر، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ پہ جا رہے ہو، یسرو، لوگوں کے سامنے جا کے آسانیاں بیان کرنا، ولا تعسرو، مشکلات بیان نہ کرنا جا کے۔ یہ ہے اسلام کا عمومی مزاج۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرُوا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، وَلَا تُنَفِّرُوا، اور ان کو ڈر اور خوف سنا سنا کے ان کو دین سے متنفر نہ کرنا۔ یہ ہے عمومی مزاج قرآن کا، حدیث کا اور اسلام کا، دین کا، ہمارے مذہب کا۔ اب جو رسم و رواج اس عمومی مزاج کے ساتھ ٹکرائے گی وہ خود بخود ختم ہو جائے۔
اور جو نہیں اس کے ساتھ ٹکراتا تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے اس کو اپنا لو۔ مثلا دیکھیں، ایک بندے نے پڑھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، ایک نے یہ پڑھ لیا، وہ چلا گیا کسی کے گھر میں مہمان بن گیا، اس نے جا کر کہا کہ سنت یہ ہے کہ میں نے جو کی روٹی کھانی، تو پورا آپ کی کھوئی گٹا شہر پھرنے آپ کو کسی دکان سے جو نہیں ملے گیا، تو وہ سنت پوری کرتے کرتے آپ نے پورے کھوئی گٹا عوام کو اس تکلف میں ڈال دی۔ ایزی کیا تھا کہ گھر میں گندم کا آٹا موجود ہے، اس کی روٹی کھاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے عمومی مزاج کے ساتھ جس چیز کا ٹکراؤ ہوگا وہ چیز ختم ہو جائے، اور عمومی مزاج کے ساتھ اگر کسی چیز کا ٹکراؤ نہیں تو اسلام بھی ان رسم و رواج کو ختم کرنے کا زور نہیں دیتا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر ایک اور چیز بیان کر کے تو آگے پھر ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں پھر قرآن کی اور حدیث کی بے شمار نصوص کے ساتھ دلائل ملتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات، حضرت ابو سفیان حضور اسلام کے صحابی ہیں، ان کی اہلیہ ہندہ بنت عتبہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کے کہتی یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عرض کرتی ہے حضور ابو سفیان بڑا کنجوس ہے، یہ خرچہ نہیں مجھے دیتا پورا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی جیب میں سے پیسے نکالوں، پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات کہیں چوری کے ذمے میں نہ چلی جائے، تو اب حضور آپ میری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، میں لے لیا کروں بن بتائیں؟ تو حضور اسلام نے فرمایا خوزی، لے لیا کرو۔ اس نے عرض کیا حضور ساری پاکٹ لے لیا کرو، تو آپ نے فرمایا نہیں، ما یکفیک و ولدک بالمعروف، فرمایا جتنا تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہے اتنا بغیر بتائے لے لیا کر۔ اور وہ کافی کتنا ہے آگے خود حضور کی زبان پاک سے لفظ ہے، فرمایا بالمعروف، فرمایا عرف کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق جتنا خرچہ شوہر پر واجب ہے اپنی بیوی کو دینا، فرمایا اس رسم و رواج کے مطابق جتنے پیسے بنتے ہیں بغیر بتائے اس کی جیب میں سے نکال لیا۔ اب ہمارے موقف کی تائید میں یہ بات آ گئی کہ رسم و رواج کی بھی اہمیت ہے، رسم و رواج کی بالکل قرآن حدیث نفی نہیں کرتا، عرف کی رسم و رواج کی نفی نہیں کرتا، اس کی بھی اہمیت ہے، مگر رسم و رواج کے نام پر نہ ہی تو ہم گھر میں گند اکٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی رسم و رواج کو یکساں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس میں عمومی مزاج آ جائے گا اسلام کا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ جو شے اسلام کے اس عمومی مزاج کے ساتھ ٹکرائے گی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جو نہیں ٹکراتی تو اسلام بھی پھر زور نہیں دیتا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے فاؤنڈیشن گفتگو کی، جس پر آگے ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ تھا شادی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بارات کے لفظ پہ ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا، تو پہلا سیگمنٹ ہے گفتگو کا وہ ہے شادی۔ بولے ذرا، جھجکرے ہیں بولتے ہوئے، جن کی نہیں ہوئی وہی بول پڑے۔ وہ دیکھیں جوانوں نے ہاتھ بھی پیچھے کھڑا کیا، ہم رہتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے شادی۔ شادی یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا لفظ ہے اردو، قرآنی لفظ نہیں، قرآنی لفظ ہے نکاح۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو یہاں لفظ نکاح استعمال ہوا، تو قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا نکاح، اور یہ حکم دیا ہے کس نے؟ اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، دو، ایک بھی ہے، دو کی بھی، تین کی بھی، 4 تک اجازت ہے، تو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا۔ بسا اوقات شوق چڑھ جاتا ہے لوگوں کو،
ہر وہ چیز جو دین نے دی اس کی مخالفت کرنی، تو ہم جنسوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ کس کے ساتھ کرنا؟ بولے نا، عورتوں کے ساتھ کرنا۔ نکاح کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور سب سے پہلا نکاح جو ہوا وہ جنت میں ہوا، آدم علیہ السلام کا اور حضرت اماں حوا کا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتارا ہے۔ اس نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز تھی کہ نکاح کرنا کس سے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ راجے راجوں سے کریں، چودھری چودھریوں سے کریں، جٹ جٹوں میں، بٹ بٹوں میں، مغل مغلوں میں، تو وڑائچ گوندل چیمے سردار عباسی یہ برادریاں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ سارے اس پر قرآن پاک نے اور حدیث مبارکہ نے کیا کرائٹیریا دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کرتے ہو 4 چیزیں دیکھا کرو، لمالہا ولجمالہا ولدینہا۔ فرمایا مال بھی دیکھو، برادری بھی دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، والدینہا دین بھی دیکھو، مگر جس شے کو ان تینوں چیزوں پر ترجیح دینی ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا وہ دین ہے۔ برادری میں بھی کمی بیشی رہے گی تو گزارا ہو جائے گا، مال دولت میں بھی کمی بیشی رہے گی تو گزارا ہو جائے گا، خوبصورتی میں بھی 19-20 کا فرق رہ گیا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن دین میں اگر کمی رہ گئی تو گزارا نہ یہاں ادھر ہے، نہ گزارا وہاں ادھر ہے۔ لہذا جس شے کو رشتے کرتے وقت ترجیح دیتی ہے وہ دین ہے۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کو ترجیح نہیں دی جاتی، ہمارے یہاں برادری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی وجہ، اگر آپ مال کو ترجیح دیں گے، برادریوں کو دیں گے، خوبصورتی کو دیں گے، میکسیمم رشتے ایسے ہیں جنہوں نے ترجیح ان چیزوں کو دی، ان کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا۔ اولادیں بھی نافرمان، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے بھی ان کے اندر سکون کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں نے ترجیح اللہ کے دین کو دی ہے وہ روکھی سکھی کھائیں، وہ یورپ نہ بھی جائیں، ان کا ویزا نہ بھی نکلے، جھونپڑی کے اندر گزارا ہو جائے، لیکن دل کا سکون اللہ پاک نے ان کو وافر مقدار میں دیا ہوگا، کیونکہ سکون ملتا ہے کہاں سے ہے؟ اللہ کے دین سے ہے اور اللہ کے ذکر سے۔ پھر ایک اور بات ہم نے کی تھی کہ دین کے اندر نکاح آسان ہے، دین نے جس شے کو آسان بنایا ہے وہ نکاح، جس شے کو مشکل بنایا ہے وہ زنا، زنا کو بنایا مشکل اور نکاح کو بنایا آسان۔ ہماری برادری کی جو رسم و رواج ہیں انہوں نے مل جل کر نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو کیا بنا دیا؟ آسان۔ یعنی جب آپ ایک چیز کو آسان کریں گے تو بدلے میں ایک چیز مشکل ہو جائے گی، ایک چیز کو مشکل کریں گے تو بدلے میں ایک چیز کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جو ہی ایک والد کے ذہن میں آتا ہے نکاح، تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ برادری بہت بڑی ہے، 800 بندے کو روٹی کیسے کھلاؤں گا، برادری بہت بڑی ہے، ولیمہ کیسے کروں گا، جہیز بھی دینا۔ یہ ظالم معاشرہ میں سماج ہے، یہ میری بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول ہی نہیں کرے گا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں تو والدین اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتے بچوں اپنی بیٹیوں کے اپنی پیدائش پر کہ بیٹیاں شرمندگی کا باعث نہیں، والدین اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو گھر سے رخصت کیسے کیا جائے، جہیز کیسے دیں۔ یہ ظالم سماج ہے، اگر اس کا تھوڑا بہت کو رنگ ہی کالا ہو گیا تو کسی نے قبول نہیں کرنا۔ وہ بیچارے اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتے کہ بیٹیوں کا جسم شرمندگی کا باعث ہے۔ اس ظالم معاشرے نے، سماج نے ایسی رسم و رواج کو تشکیل دیا کہ جن رسم و رواج کے نتیجے میں نکاح مشکل ہو گیا اور بدلے میں زنا کیا ہو گیا ہے؟ آسان ہو گیا۔ شریعت نے جس چیز کو آسان کیا ہے وہ نکاح۔ پھر اس پر کچھ باتیں میں نے کوٹ کی تھی، اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا حضرت عاتقہ بنت زید۔ اس خاتون کا لقب تھا زوجۃ الشہداء، شہداء کی بیوی،
شہداء کی بیوی. اس کی پہلی شادی ہوئی حضرت عبداللہ کے ساتھ، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. وہ غزوہ طائف میں شہید ہوئے. اس خاتون کی عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح ہوا حضرت زید بن خطاب کے ساتھ. وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہوئے. جو عدت گزری تو تیسرا نکاح ہوا سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ. آپ جب شہید ہوئے تو اس خاتون کا چوتھا نکاح ہوا حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ. آپ بھی شہید ہو گئے. پانچواں نکاح ہوا اس کا حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. آقا علیہ السلام کے زمانے میں نکاح اتنا آسان تھا کہ جو ہی عدت گزرتی بغیر کسی روک ٹوک کے خاتون کی شادی ہو جاتی تھی. ہمارے ہاں تو ساس ہی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ یہ آئی تھی تو میرا بیٹا دنیا سے گیا، یہ ہے ہی منحوس، اس کا قدم بڑا بھاری پڑا ہے میرے گھر میں. گویا اتنے تصور کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ زندگی موت کا اختیار اس بیچاری کے ہاتھ میں نہیں، زندگی موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اس تصور کی کلیئرٹی کوئی نہیں. اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے. لیکن میں کس بات کو لینا یہ چاہتا ہوں کہ اس خاتون کے 5 نکاح ہوئے، کبھی کسی نے تانا نہیں دیا، کبھی ساس نے سسر نے تانا نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کسی نے سوچا کہ یہ مطلقہ، یہ بیوہ، اس کی پہلے بھی شادیاں بغیر روک ٹوک کے عدت گزرنے کے ساتھ اس کے 5 نکاح ہوئے. کیوں؟ آقا علیہ السلام کے زمانے مبارک میں نکاح آسان تھا. ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کیا. لہذا نکاح کو بنائیں آسان تاکہ ہر کوئی ایزی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح. ہمارے یہاں تو تیل مہندی کے موقع پر ہی اتنا خرچ ہوتا کہ اس خرچ کو اگر بچا لیا جائے تو ایک اچھے بھلے طریقے سے، معقول طریقے سے کسی غریب بچے اور بچی کی شادی ہو سکتی. اتنا تیل مہندی کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں. جن کے پاس حرام کی کمائی زیادہ ہے وہ گانے والیاں بلاتے ہیں، کوئی گانے والے بلاتے ہیں، اور کوئی یہ نہ کر سکے تو گھر میں ساؤنڈ لگا دیا اور انڈین گانے لگا دیے. اس طرح ہم کرتے ہیں. پھر بغیر شرم و حیا کے بچے اور بچیاں ناچتے ہیں ڈھولک کی تھاپ. یہی ہوتا ہے نا سارا کچھ تیل مہندی کے اندر. اور گھرانہ مسلمانوں کا اگر شرم و حیا ہوتی تو ڈوب کے مر جاتے. والد بھی تکتا تک رہا ہے، والدہ بھی تک رہی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹی میرا بیٹا ناچ ہے. اسپیشل لباس بنتے ہیں مہندی والے، وہ یلو قسم اسپیشل لباس بنتے ہیں. اسلام کے اندر شادی بیاہ میں جو تیل مہندی کی رسم ہے دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ کو سمجھ آئی یہ بات؟ چلے میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ کر لیتے ہیں. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ علامہ صاحب پھر اس دن ہم یہ صفحے بچھا کے بیٹھ جائیں تاکہ دانے پڑے تاکہ پتہ چلے ختم کل ہو رہا ہے. تو غمی اور خوشی میں فرق بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ کس نے کہا کہ اس دن ختم کل جیسا ماحول بنا؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا، نکاح کا اعلان کرو. کیسے؟ فرمایا بالدف والصوت، فرمایا دف اور خوبصورت آواز کے ساتھ نکاح کا اعلان کرو. تو شریعت کے اندر اتنی گنجائش ہے تو دف اور خوبصورت آواز جب یہ دونوں ملتی ہیں تو جو حسین سنگم بنتا ہے اس کا نام ہے محفل میلاد. کیا نام ہے اس کا؟ محفل میلاد. تو تیل مہندی کی جگہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل کریں. تو جو محفل کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی، جن نے محفل کی ہے کیا ان کو اللہ پاک نے بیٹے نہیں دیے؟ ہم نے بھی کی ہے. اللہ پاک نے بھی شادی بھی ہوئی ہے، اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، اللہ پاک نے یہ بھیجا بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے. تو جنہوں نے کی ہے اللہ نے سب کچھ ان کو دیا. لہذا آج کے بعد مگر تب ہے کہ اٹھ کے جائیں، اپنی برادری کی اچھے طریقے سے تربیت کریں،
اور آج کے بعد شادی کے سیگمنٹ میں سے تیل مہندی پر کراس لگا. کیا خیال ہے؟ کلاس سے شروع کرتا ہے، وہ ناک سے شروع کرتا ہے. یہ جو چین سے ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا اور دین کے قریب نہیں آنے دیتا، قبر کے اندر وہ کیڑا یہاں سے کھانا شروع کرتا. مگر کئی لوگ ایسے بھی 3 دن نہیں 3 صدیاں میں گزر گئے، قبر کے اندر ان کا جسم تو کیا، ان کا کفن بھی پیدا نہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی ساری زندگی حضور کی اتباع میں گزاری، جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیا. یہاں بھی سلام کی ہے اور قبر کے اندر بھی صدیاں بھی گزر جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے. لہذا اس شادی کے سورج کو کبھی گرین نہیں لگتا جو اسلام کی تعلیمات کی کوکھ سے جنم لیتی. اس کے بعد ہماری شادی بیاہ کے اندر ایک چیز آتی ہے بارات. بولے کیا چیز آتی ہے؟ بارات. بارات آپ میری تصحیح کر دیں اگر میں غلط ہوں تو بارات کے جو باراتی ہوتے ہیں ان کو بلاتا کون؟ لڑکی والے یا لڑکے والے؟ بولے بلاتے لڑکے والے ہیں، مگر کھانا لڑکے والے نہیں کھلاتے. بڑے ہوشیار ہیں لڑکے والے، سب کو لیا اور لڑکی والوں پہ مسلط کر دیا. ویسے زیادتی نہیں، مہمان کسی کے اور مسلط آپ نے کدھر کر دیا. زیادہ شوق ہے 100 کاریں اکٹھی کرنے کا تو وہ لے کے جائیں نا، وہ ولیمے میں بلا لینا، اپنے گھر اکٹھا کریں. ان بیچاروں کو تو سکون کا سانس دے دیتے. اور کئی لوگ زیادہ چلاکی کرتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا لڑکے والے، وہ شام کو جائیں گے اور لڑکی والوں کو جا کے ان کو 2 لاکھ روپیہ دے آئیں گے اور کہیں گے ہماری ذرا بارات بڑی ہے تو یہ ہماری طرف سے. اس کو کہتے ہیں لتر بھگو کے اگلے کے چہرے پہ مار، کہ تمہاری اوقات نہیں مہمانوں کو برداشت کرنا، ہم تجھے پیسے دے دیں. کوئی اخلاق بھی ہوتے ہیں، کوئی اخلاقی کرائٹیریا بھی ہوتا. وہ بیچارہ ڈھوک مرتا ہے کہ میں کیا کروں، خود مینج نہیں کر سکتا، نہ ہوں تو میرا گزارا نہیں. لہذا اس کے بھی اندر ہاں اپنے اگر اجازت دی لے آؤ تو لے جاؤ. اگر اس نے کہا ہے 50 لے کے آؤ تو اخلاق یہ 40 بندے لے کے آؤ. اگر اس نے کہا 100 بندے برات میں لے کے آؤ، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ 100 کی بجائے 90 لے کے آؤ. جتنی اگلے کے اندر کیپیسٹی ہے اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈال. یہ اسلام. آخر اسلام کے زمانے کی ایک برات کا آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف. سنا نا نام ان کا؟ یہ کوئی غریب ماڑے صحابی نہیں، اتنے امیر تھے کہ جب دنیا سے گئے تو ریال اور باقی چیزیں درہم دینار تو یہ تو ایک اور بات ہے، سونا اتنا چھوڑ کے گئے کہ برچھیوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اولاد میں وراثت تقسیم کی ہے. اتنے امیر. اور بارات اتنی لمٹڈ کہ اس بارات میں انہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی نہ بلایا. حضور علیہ السلام کو جب پتہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کو جب پتہ چلا تو فرمایا عبد الرحمن آپ نے نہیں بلایا مجھے شادی پہ، بارات پہ، او لم ولو بشا. فرمایا ولیمہ تو کرو گے، ہمیں ولیمے میں بلا لینا اور بکری ذبح کر کے ہماری تواضع کر دو. یہ ہے آقا علیہ السلام کے زمانے کی بارات کا حال. لہذا اگر اس خوشی کو شریعت کے اتباع کے سانچے میں ڈال دیں گے تو کبھی بھی اس شادی کی خوشی کو گریڈ نہیں لگے گا. بارات کے بعد پھر ایک چیز آتی ہے ہماری شادی بیاہ میں، جہیز. بولے ذرا جہیز سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کامن لفظ ہے یہ جہیز، لڑکی والے دیتے ہیں. اس میں افراط یہ ہے کہ اتنی لمبی لسٹ دولہے والے دلہن کے گھر میں دے دیں کہ جب تک یہ نہیں دیں گے تو ہم شادی نہیں کریں. یہ عادت ہے افراط. تفرید کیا؟ تفرید یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری کمپین ہی چلا دیں کہ جہیز لعنت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں. دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ افراط کیا ہے؟
لسٹ دینا، ڈیمانڈ کرنا۔ تفریق کیا ہے؟ جہیز کو کیا کہنا؟ بولو نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے، کبھی ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ آپ نے پڑھا کہاں کہ جہیز لعنت ہے؟ جہیز کو لعنت کہنا یہ ہے تفریق، اور جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ ہے افراط۔ اسلام نہ افراط کو پسند کرتا ہے نہ تفریق کو کرتا۔ اسلام ان دونوں عادتوں کو مکروہ کہتا، نہ پسندیدہ قرار دیتا۔ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ تفریق، یہ افراط، اور جہیز کو لعنت کہنا یہ ہے تفریق۔ اب درمیانی رستہ کیا؟ درمیانی رستہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو جہیز دیا تھا۔ جب آپ نے جہیز دیا ہے تو اب جہیز دینا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہیز لعنت ہے، حضور نے دیا۔ اب آپ کا جہیز دینا اس کو تفریق سے نکال دیا، اور ادھر حضرت مولا علی کے گھر والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں تھی تو یہ افراط سے بھی نکل گیا۔ تو اب درمیانی رستہ یہ بنا کہ اگر والدین اپنی خوشی کے ساتھ کوئی تحفے، تحائف، فرنیچر، کوئی چارپائی، ٹیبل، میز، کرسی، برتن، کوئی چند کپڑے، کوئی رضائیاں، کوئی بستر، اپنی خوشی کے ساتھ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی اگر بیٹی بیٹی کو دیتے ہیں تو یہ تفریط نہیں، یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ تو یہ درمیانی رستہ بنا کہ ادھر سے دولہے والے ڈیمانڈ نہ کریں اور دلہن والے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ لعنت ہے۔ درمیانی رستہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کیپیسٹی کے مطابق دینا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، وہ دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بولے سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ آخری ایک چیز جو آتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ ولیمے کی جو رسم ہے، ولیمہ سنت ہے، مسنون عمل ہے، حضور اسلام نے خود بھی کیا ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے، اور در حقیقت یہ شکرانہ کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو پھر اس پر شکر ادا کیا گیا اللہ کا۔ اور اسلام کے اندر شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، کوئی کہہ سکتا ہے نفل پڑھنا، یہ آ سکتا ہے نا ذہن میں؟ نہیں، سب سے بہترین طریقہ اطعام الطعام، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ شکرانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اطعام الطعام۔ ہم نے بھی جب آپ کو یہ محفل ختم ہوگی، جیسے جوشی صاحب نے کہا کہ وہ لنگر تیار کیا، وہ اصل میں آپ کا شکرانہ کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ ہے، تو آپ کے آگے وہ تواضع کی جائے گی، جو بھی پکایا ہوا وہ رکھا جائے۔ تو اسلام کے اندر سب سے اچھا طریقہ وہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اب یہ مسنون ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصلاح طلب ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرنا، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ولیمے کے اندر سیاست دانوں کو بلا لینا، اور غریب چاہے وہ پڑوسی ہے، محلے کا رشتہ دار ہے، یا تو اس کو بلانا ہی نہیں، اگر بلا بھی لیا ہے تو جتنی رسپیکٹ ہم نے ایک سیاست دان کو دی ہے اتنی رسپیکٹ اس کو نہیں دی جاتی۔ غریبوں کے لیے ٹیبل کرسی الگ اور سیاست دان کے لیے الگ۔ سیاست دان کو مالا بھی پہنائی جاتی ہے اور پھول بھی اس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ غریب کو دور دور سے جی آ گئے ہو تو ٹھیک ہے ادھر بیٹھے آپ۔ یہ ہے کہ صرف اپنی تسنن بناوٹ، ریاکاری۔ آقا علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا شر الطعام، سب سے برا کھانا طعام الولیمہ، اس ولیمے کا یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں امیر لوگوں کو رسپیکٹ دی جائے اور غریب لوگوں کو اگنور کر دیا جائے۔ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا، تو اس سے حضور اسلام نے منع کیا۔ بات میں پتہ کیا چلی کہ ولیمے کے اندر جتنی رسپیکٹ ایک تگڑے بندے کو دیں اتنی ہی رسپیکٹ ایک ماڑے بندے کو دیں۔
اب اس پہ ہم نے کو عمل نہیں کرنا ہے یا اسی پہ ہی رہے گا کام؟ بولے نا، مزہ تھا ہے جب عمل کیا جائے. عمل نہیں کرنا تو پھر سوائے یہ تصنع اور بناوٹ کے کچھ نہیں. اتنا وقت کرنے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اور کوئی کہے کہ میں اپنے پتر کی شادی کرنا تے بعد وہ جو دوسرے کی شادی ہے اس سے ہم عمل کریں گے. نہیں، یہ بھی نہیں. اپنے گھر سے شروع کریں. اس سیگمنٹ کی آخری بات وہ ہے شادی کے اندر فلم بنوانا. بولے ذرا، کیا بنوانا؟ مووی بنوانا. اگر یہاں کوئی بیٹھا ہوا ساتھی جو کام کرتے ہیں تو کیسے معذرت کے ساتھ میں نے تو نفس مسئلہ سمجھانا صرف آپ کو. مووی بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم تو اس وقت بھی اس کے قائل تھے جب لوگ ایک ٹی وی توڑنے پہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے. ہم تو اس وقت بھی اس کے قائل تھے. اللہ کرے آج وہ اللہ کا کرم ہوا کہ آج وہ سوچ کی ادھر آ گئی، وہ بھی بناتے ہیں. بنانا جرم نہیں ہے. اس کے اندر جو سیگمنٹ برائی پر مبنی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جب دولہے والے دلہن لے کے جاتے ہیں گھر، پھر وہ جو مووی بنانے والا ہوتا ہے وہ دلہن کو کہتا ہے کہ یہ پوز بنائیں، یہ پوز بنائیں. اب میں بیان نہ ہی کروں تو میں مناسب یہی. آپ سارے سمجھتے ہیں دودھ پیتا فیڈر پیتا بچہ، یہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں. وہ جو پوز بنواتے ہیں دولہا میاں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر کبھی ایمانی غیرت نہیں جاتی کہ بیوی میری ہے. وہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ اس کے جسم کے مختلف پوز بنوا؟ جرت ہی نہیں. یعنی اتنا ایمان لو سطح پہ چلا گیا ہے کہ برائی کو آنکھوں سے دیکھ کے بھی ہم اس کو برائی نہیں کہتے. کبھی سورہ نور جا کے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا کل میرے محبوب آپ فرما دیں للمؤمنات، اس امت کی مومن عورتوں سے کہ یہ جسم کی نمائش کرنا یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے. یغضضن من ابصارہن، کہ جب وہ بازاروں اور گلیوں میں چلے تو فرمایا اس وقت انہیں اپنی آنکھیں اٹھا کے چلنے کی اجازت نہیں. جسم کی نمائش کرنا یہ تو بات ہی بڑی دور کی. اسلام نے تو یہ حکم دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اگر وہ پوری مووی کے اندر سیگمنٹ نہیں ہوگا تو کیا وہ شادی آگے کامیاب نہیں ہوگی؟ لہذا اس بے حیائی اور فوش پر اپنی عادت کو اس مووی سے نکلوا دیں، باقیہ بناتے پھریں. تو اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. تو یہ شادی والا جو ہمارا اس گفتگو کا سیگمنٹ تھا وہ ختم ہوتا ہے. اب دوسری چیز کو آگے سے لیتے ہیں. تو کتنے رہ گئے تھے آزاد میں؟ ابھی اس میں کافی سارا کور ہو جائے گا. دوسرا ہمارا حصہ ہے فوتگی. بولے ذرا کیا؟ تو یہ لفظ فوتگی جو ہے یہ صحیح لفظ نہیں، صحیح لفظ ہے فوتیدگی. بولے ذرا فوتیدگی. عرف میں مشہور ہو گیا فوتگی. لہٰذا صحیح لفظ میں نے بول دیا ہے تاکہ کسی کو بعد میں یہ نہ کہنا پڑے کہ علامہ صاحب کو آتا نہیں تھا. تو آتا ہے مجھے، لیکن جو عرف میں بولا جاتا ہے وہ لیتے ہیں تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے. فوتگی کیا ہے؟ کہ جب فوتگی پہ افراط و تفریح ہے. ایک مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. کتنے؟ 5. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی دنیا سے چلا گیا کلمہ گو تو اس کی تجہیز، تدفین اور تکفین میں شریک ہوا ہے. ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے تو تبھی جنازہ پڑھنا، ضروری نہیں کہ آپ کی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تو تبھی جنازہ پڑھنا. نہیں، کوئی بھی ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھ رکھا. فرمایا کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ پڑھنے والے پہ حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو کندھا دیا جائے، تجہیز، تکفین، تدفین میں شریک ہوا جائے. تو یہ بات شروع جہاں سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غسل سے. غسل سے شروع ہوتی ہے. اب غسل پہ بھی ہمارے یہاں ایک رسم رواج، پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں. یا تو ہم نے مولوی صاحب کے ذمہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے مردے نہلانے ہیں، یا محلے کے اندر ایک مائی یا بابا یا ایک بندہ نامی لے کر کہ یہ بندہ مردے نہلانے والا ہے.
اس کے علاوہ پھر کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو غسل دے جائے یا اس کو ہاتھ لگائے، ڈرتے ہیں ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ ہمارے یہاں یہ رسم و رواج، آج آقا علیہ السلام نے اس پر کیا رسم و رواج دیا تھا وہ لے لیتے ہیں۔ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا ترغیب دیتے ہوئے، فرمایا من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ، جس نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، کندھا دیا، جنازہ پڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ یہ ترغیب دی آقا تاکہ ہر کوئی آگے بڑھ کے اس کو غسل دے، اور اس میت پر، میت کا جو حق پچھلوں پر ہے، اگر وہ باپ ہے تو پہلا حق بیٹے پر ہے تاکہ بیٹا غسل دے، بیٹا ہے تو حق والد کا، ماں دنیا سے گئی ہے تو بیٹی پر حق ہے کہ وہ اس کو غسل دے۔ ہمارے معاشرے میں افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے غسل دینا ہے ان کو غسل دینا آتا ہی کو، پھر وہ جو غسل دیتے ہوئے صابن استعمال کیا، لوٹا استعمال کیا، بالٹی استعمال کی، چارپائی جس پہ ابا جان کو لٹا کے تو قبرستان کی طرف لے کے گئے، وہ جو چادر پہنائی تھی، بعد میں گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پہلے جلدی اٹھائیں، گھر سے پھینکیں، ڈر لگتا، بچے ڈرے، اس صابن کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاتا جس کے ساتھ اس مردے کو نہلایا گیا کہ جی ڈر لگتا۔ اچھا وہ صابن استعمال کرتے ہوئے لگتا ہے ڈر، وہ اماں جی کی جو ہاتھ سے انگوٹھی سونے کی اتاری تھی اس کو استعمال کرتے تو کوئی ڈر نہیں لگا۔ ابا جی وہ جو پلاٹ چھوڑ گئے تھے بازار میں، پلازا چھوڑ گئے، اس میں جاتے کوئی ڈر نہیں، بلکہ ادھر کو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ایک نے کہا میں نے یہ لینا، دوسرے نے کہا میں نے یہ لینا۔ یہ ہے افراط و تفریط۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس پر جو درمیانی رستہ یہ ہے کہ وہ جتنی استعمال شدہ طریقے چیزیں کسی غریب کو بھی دے سکتے اور خود گھر میں بھی استعمال کرنا جائز ہے، جائز ہے، جائز۔ اس کے بعد پھر آپ میت کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جنازہ گاہ کی طرف۔ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے، جن لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے سیاسی، وہ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی سیمنٹ کی دکان ہے تو وہ دو بندے اکٹھے ہو جائیں گے، جن کی اور کسی کریانے کی دکان ہے تو وہ دو اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے سیمنٹ کا بھاؤ پوچھا جا رہا ہے، آج بھاؤ کیا ہے۔ آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے سیاست ڈسکس ہو رہی ہے۔ آگے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے کریانہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ آج آپ لوگوں کے جنازوں میں ایسے جا رہے ہیں، کل آپ کے جنازوں میں بھی لوگ ایسے ہی جائیں۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کے بزرگوں نے جو ایک طریقہ وضع کیا کہ جب جنازہ اٹھا کے جاؤ، نہ سیاست ڈسکس کرو، نہ کاروبار، زبان سے نکلے تو صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھو جب تک اس کی تدفین نہیں ہو جاتی۔ زبان سے کوئی دنیا کی بات نہ کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ کی حضوری، اللہ کی بارگاہ کی پیشی کا تصور کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا ہی ہو، اس پوری کیفیت کے ساتھ اس کو دفناؤ۔ اگر یہ پوری کیفیت بندے کو پرداری رہے تو جنازے والی ساری چیزیں انسان کے لیے عبادت بن جائیں۔ پھر جب آپ لے کے جاتے ہیں، چارپائی رکھتے ہیں، وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بات توجہ کے ساتھ سننا، وہ جو جنازہ پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اجازت ہے میں جنازہ پڑھاؤں؟ بولے پوچھتا ہے یا نہیں؟ بولے نا۔ وہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ورثاء کی طرف سے اجازت۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان کو پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ پوچھنے کی نوبت اس لیے آئی کہ اس کا حق نہیں تھا جنازہ پڑھانے کا، پہلا حق اس میت وہ جو پڑا ہوا ہے اس کے بیٹے کا تھا، وہ پڑھا ہے۔ ہم نے ان کو رسپیکٹ دی کہ آپ نیک ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ پڑھا۔ وہ افسوس یہ ہے جنہوں نے جنازہ پڑھانا ہے ان کو جنازے کی نیت بھی نہیں آتی،
انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، پروفیسر بن گئے، نہیں بنے تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنے۔ اس میں زیادہ ٹائم کون سا لگتا ہے؟ گوگل کھولیں، 10 منٹ میں آپ کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ لہذا ان چیزوں کو سیکھیں۔ یہ جو حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہ علم ہے جس کے ساتھ آپ کی غمی خوشی مشروط ہے۔ آخری بات جہاں پہ اپنی بات کو میں نے ختم کرنا، جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اس کے بعد دعا ہوتی ہے فاتحہ خوانی، 3 دن بعد کل، پھر جمعرات، پھر جیلم، کئی علاقوں میں 35 دن بعد ہوتا ہے، کئی علاقوں میں 40 دن بعد، پھر سالانہ برسی۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں مروجہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ میں پھر بات کر رہا ہوں، فاتحہ، جمعرات، کل، 10واں، چاہے 15واں کہہ لیں، چاہے جیلم کہہ لیں، سالانہ برسی، عرس، یہ اس برصغیر پاک و ہند میں مروجہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ اس بارے میں افراد کیا اور تفرید کیا؟ تفرید یہ ہے کہ کوئی بندہ جوش میں آ کر کہے کہ فاتحہ خوانی حرام، کل حرام، چیلم حرام، 35واں حرام، یہ سالانہ برسی حرام، اس کی روٹی نہیں آپ کھا سکتے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام۔ جوش میں آ کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس وقت دلائل بے شمار تھے، آپ نے فیل کیا ہوگا، ہر بات میں دلائل دیے آپ کو۔ میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے حرام، کوئی ایک قرآن پاک کی آیت، آقا علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان اس برصغیر پاک و ہند میں مروجہ ایصال ثواب کے طریقوں پر کوئی کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس پر کوئی ایک آیت یا حدیث مجھے بتا دے، خدا کی قسم میں اپنا مسلک ہی چھوڑ دوں گا، اس کا مسلک اختیار کر لیں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حرام اور یہ چیزیں جائز ہیں، اس پر ایک نہیں درجنوں قرآن پاک کی حدیث، قرآن پاک کی آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، درجنوں موجود، ایک نہیں درجنوں۔ ایک طریقہ تو آپ کے نماز کے اندر بھی، جب آپ پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے نہیں والدیّ، اے مولا میرے والدین کو بخش، اے مولا ان کو بخش، قیامت تک جو آنے والے ہیں دنیا سے چلے ان کو بخش۔ تو ایصال ثواب کرنا، بخشش کی دعا کرنا اللہ پاک نے آپ کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ وہ قبروں کے اوپر سے حضور اسلام نے ٹہنیاں لگائی تھی، آپ سبز ٹہنیاں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ نے کیوں لگائے؟ فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا، ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو حضور جو آپ نے عمل کیا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دونوں ٹہنیاں یہ سبز، سبز درخت اللہ کی تسبیح کرتا، جب تک یہ سبز رہیں گے ان کی تسبیح کے برکت سے یخفف عنہم النار، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ ایک اور صحابی حاضر ہو گئے، کیا حضور ماں میری دنیا سے چلی گئی، اس کی طرف سے کون سے ایسا عمل کروں کہ اللہ اس کو بخش دے؟ فرمایا کنواں کھدوا۔ انہیں اسپیسیفک یہ جملہ بولا کہ آقا کیا اس کا اجر میری ماں کو مل جائے گا؟ فرمایا مل جائے۔ گویا ایصال ثواب کرنا، اس پر درجنوں قرآن حکیم کی آیات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ یہ کہنا یہ حرام ہے، یہ سوچ کی تفریق ہے۔ اب افراد والی بات بھی سن لیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کی بھی ذرا تصویر کر لیں نا، ہم اپنی تصویر بھی کرنی ہے۔ اپنی تصویر یہ ہے، یہ اندر میت پڑی ہوئی ہے، باہر برادری کے وہ جو سیانے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں نا سیانے، میں تو کہتا ہوں نیانے، وہ باہر بیٹھ کے کہیں گے برادری بہت بڑی ہے تو 30 جگہ تو ہونی چاہیے۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ مرنے والا بچے چھوڑ گیا چھوٹے چھوٹے، وہ بیچارے کہاں سے وہ پیسے دیں، کبھی یہ نہیں سوچا۔ بعد میں مینیو بنتے ہیں کہ کل پہ کیا پکانا،
ختم چیلم پہ کیا پکانا، مینیو بنتے ہیں، فلاں نے یہ پکایا ہم نے یہ پکانا، یہ ہے افراط۔ اندر میت پڑی ہے، باہر میں کھانوں کی پڑی ہوئی۔ ہاں اگر جیب اجازت دیتی ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، تو مہمانوں کی تواضع کی کہیں آپ، لیکن کم از کم یہ تو دیکھیں کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کے پچھلے معاملات کیا۔ اور اس میں ایک افراط کی عادت یہ بھی ہے کہ ہم بندے اکٹھے کرتے ہیں پڑھنے والے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ پڑھیں۔ جرم یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو اتنی ہم حیثیت دیتے ہیں کہ باہر بٹھا دیا، کوئی صفیں ڈال دی، باہر بٹھا دیا، ان کے ساتھ سلام بھی نہیں دینا۔ جو حافظ شافظ آئے ہوئے ہیں ذرا باہر بٹھائیں ان کو، خود بیٹھ کے کو نہیں پڑھنا۔ تو ان سے 400 قرآن پاک ہو گئے، 500 قرآن پاک ہو گئے، گھر میں بیٹھ کے خود پڑھے ہی۔ بندے کی عقل جو ہے وہی سنبھلتی نہیں ہے، اس کی پینٹ شرٹ کی اجازت نہیں دیتی کہ انہوں حفاظ کرام کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے۔ سب سے اچھا طریقہ اصالہ ثواب کا یہ ہے کہ گھر والے خود بیٹھ کے اپنے جانے والوں کے لیے پڑھیں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ اب ہمارا کیونکہ ٹائم میرا خیال کہتا ہے کہ ہو گیا ہے نماز کا بھی اور اذان کا بھی، ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ جتنی باتیں کی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کا فہم عطا فرمائے، ان کا نور عطا فرمائے۔